السلام علیکم۔ رمضان کا دوسرا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ بہت پیاری اور درد بھری دعا جو آج ہم کریں گے، سب اسے سکون سے سنیں اور دل میں آمین بھی کہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی نیک حاجات کو پورا کرے گا انشاءاللہ۔ میری سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے والد صاحب جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، جن کے بغیر ہمارے یہ تیسرا رمضان ہے، سب لوگ ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اے پاک پروردگار، پورے 11 مہینے انتظار کے بعد یہ برکت والا مہینہ نصیب ہوتا ہے۔ بے شک رمضان میں تو اپنے بندوں کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ یا اللہ رمضان کی دعاؤں سے تو نصیب بدل دیتا ہے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکری ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت، ہماری شیطان سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ ہماری دعا اپنے رحم سے، اپنے کرم سے قبول فرما، اور جو کوئی بھی یہ دعا سن رہا ہے اور اسے آگے بڑھائے گا، اس کی ساری پریشانیوں، تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما اور صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ بھی وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جس نے بھی یہ دعا سنی ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہر کام میں کامیابی عطا فرما اور اس کا نصیب کھول دے، آمین۔ اے فرشتوں کے معبود، ہم تیرے گنہگار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہکار بندے، اپنی خطاؤں کے، گناہوں کے، غفلتوں کے اور ندامتوں کے ٹوکرے اٹھائے آج کی اس بابرکت دعا میں تیرے حضور بیٹھے ہیں۔ اے جلد راضی ہونے والے رب، ہم تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے تمام گناہوں کو، جو بھی قدیم و جدید گناہ ہیں، سب کو معاف فرما۔ بے شک رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے
دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات ہے۔ یا اللہ تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ رمضان بھی نصیب فرمایا، بس تو ہماری مغفرت بھی اس رمضان کے صدقے سے فرما دے۔ اے پاک پروردگار، تو ہم سب کی ایمان، جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ رمضان ہمارے لیے ایسا رمضان کرنا کہ اس کے بعد زندگی میں ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ یا اللہ تجھے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اس رمضان کے صدقے ہمارے گھروں میں خوشحالی پیدا کر دے اور یہ بابرکت مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ اس رمضان مجھے لوگوں کو نہیں، صرف تجھے راضی کرنا ہے۔ اے میرے پیارے رب، تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، اس رمضان تو سب کے روزوں کو قبول فرما، سب کی جو دعا ہے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے رب، اس رمضان المبارک کے مہینے میں تو ہم سب کی ادھوری خواہشات کو مکمل کر دے۔ یا اللہ اس رمضان ہم سبھی سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اس رمضان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ رحمتوں کے مہینے میں ہم سب پر رحمت کی دگنی بارش برسا دے۔ اے میرے پروردگار، ہم تیرے بندے اس مبارک مہینے کا ہم شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ یا اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دین و دنیاوی دونوں دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس رمضان ہماری چاہتوں پر کن کہہ دے۔ یا اللہ اس ماہ رمضان کی برکت سے میرے والدین کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے اور انہیں ہمیشہ صحت یاب رکھ۔ یا اللہ جو والدین اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اس مبارک مہینے کے صدقے انہیں نیک صالح رشتے عطا فرما۔ یا اللہ سبھی بیٹی بیٹوں کے نصیب اچھے کر دے۔ یا اللہ جو لوگ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، انہیں اس مبارک مہینے کے صدقے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ رمضان المبارک میں بہت سارے گھروں میں مائیں نہیں ہوں گی، باپ کا ساتھ نہیں ہوگا۔ رمضان میں وہ جنت کی سیر کر رہی ہوں گے۔ یا اللہ جن کے والدین ساتھ نہیں ان کی مغفرت فرما، اور جن کے والدین زندہ ہیں انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ لوگ اس رمضان میں بہت کچھ مانگیں گے۔ اے میرے پروردگار، میرے ہر نیک عمل کو میرے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس رمضان ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ اس رمضان ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ اللہ پاک، تو ہی تو دینے والا ہے، تو ہی تو دونوں جہانوں کا مالک ہے، تو ہی تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہی تو اپنے بندوں کی تڑپ سنتا ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری تمام نیک جائز دعاؤں پر کن فرما دے۔ اسی رمضان المبارک کے صدقے ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ پاک اس رمضان المبارک میں ہماری آزمائشوں کو ختم فرما دے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس خواہش پہ شدت سے دل جڑا ہے اس پہ کن فرما دے میرے مولا، ہماری چاہت سے بڑھ کر عطا کر دے۔ جس خواہش کے ہم منتظر ہیں اسے اپنی رضا سے عطا کر دے۔ یا رب ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تو عطا کرتا ہے، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ اے رب ذوالجلال، ہماری غیب سے مدد فرما، ہمارے نصیب میں وہ لکھ دے جس کی چاہت ہے ہمیں، وہ دعا جو ہماری نمازوں میں رہی ہے، وہ دعا جو ہماری تہجد میں برقرار ہے۔ اے رحمان الرحیم، تو دلوں کا حال بہتر جانتا ہے، تو مجھے وہ عطا کر جس کی تمنا مجھے بے سکون رکھتی ہے۔ یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں اور تیری مدد کے طلبگار ہیں، اس رمضان ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے گنہگاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما اور سدا آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہماری جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمیں اس رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے دل کو غنی کر دے، غریبوں مساکین کے لیے ہمدردی پیدا فرما ہمارے دل میں۔
یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، ظالم ظلم کر رہے ہیں، ان کی مدد فرما۔ جو تیرے دین کے لیے سچائی سے لڑ رہے ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم رمضان کا حق ادا نہیں کر رہے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما۔ اے تمام جہانوں کی بادشاہ، میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، تو اس دنیا میں جتنے بھی مجبور لوگ ہیں جو تیرے علاوہ اپنی مجبوری کسی کو نہیں بتا سکتے، تو ان سب لوگوں کی مشکلات حل فرما دے۔ جن بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے اس رمضان، ان کے نصیب میں نیک رشتہ لکھ دے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آج اس مبارک مہینے میں بے حساب ہم پر رحم فرما۔ ہم کو بیماری سے نکال کر شفا میں داخل کر دے، ہم سے ہر برائی، ہر بیماری کو دور کر دے۔ ہماری اولاد پر رحم فرما، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ سب کی آمین کے صدقے اس دعا کو قبول کر لے۔ ہم پر رحم کر دے، ہمارے گناہ بخش دے، ہم پر، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہماری اولاد پر رحم فرما۔ تو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے میں رکھ۔ اے میرے پروردگار، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ بھی وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جو بیمار یا پریشان حال ہیں ان کو اپنے کرم سے معاف فرما، ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جس نے بھی یہ دعا سنی ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما، پریشانی اور ہر جائز کام میں کامیابی عطا فرما اور اس کا نصیب کھول دے۔ آمین۔